تعالیٰ کو کہ وہ یہاں تشریف لائے، اس عنوان پر گفتگو فرمائیں۔ محترم جناب فضیلت الشیخ عبدالغفار ہاضم صاحب فلیتفضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج کا پروگرام بہت ہی خوبصورت اور عمدہ لاجواب ہے کہ آج ہمارے اساتذہ میں سے فضیلت الشیخ ابو عبد المجید محمد حسین حفظہ اللہ تشریف لائے۔ اسی طرح ہمارے استاد فضیلت الشیخ پروفیسر ابراہیم عبداللہ یوگوی، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آج دلی خوشی محسوس ہوئی اور سلفی صاحب نے ایک چھوٹا سا پروگرام کر کے ملاقات کا شرف عطا کیا۔ یقیناً کبھی ہم سب یہاں اس ادارے کے استاد تھے اور شیخ پروفیسر ابراہیم عبداللہ یوگوی حفظہ اللہ جامعہ دارالحدیث رحمانیہ میں ہمارے استاد تھے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ بڑے ایک شفیق استاد تھے، ایک بھائی کی طرح ہمیں ڈیل کرتے تھے۔ یقیناً ان کی شفقت ہمیشہ ہمیں یاد رہتی ہے، اور یہ 20-22 سال کے بعد ملاقات کا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اتفاق اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ ہمارے استاد شیخ الحدیث محمد افضل عصری حفظہ اللہ، جو کہ ہم سب کے مشترکہ استاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں طویل عمر عطا فرمائے، علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ پھر ان کے توسط سے ہم سب یہاں جمع ہو گئے تھے، اور وہ ایک ایسا سنہری دور تھا کہ یقین جانے وہ لمحات ہمیں بھولتے نہیں۔ اور پھر اسی طرح ہمارے ساتھی دوست فضیلت الشیخ عبد الواحد صاحب، یہ بھی یہاں استاد تھے۔ تو ایک گزرا ہوا وقت، لمحات ہمیں یاد رہتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس نام سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے اس نے اور اسے 4 چاند لگا دیے ہیں، اس لحاظ سے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اس دور میں بہت ہی عروج پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، جبکہ ہم بحیثیت مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کی صداقت، ان کی خدمات ہم مانتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ نہیں مانتے تھے، آج بھی نہیں مانتے۔ چند افراد اس دور میں تھے کہ جنہوں نے آپ کی رسالت کو مانا، اور آپ کی اکثریت مخالف تھی۔ لیکن یہ چناؤ، یہ انتخاب لوگوں کے ماننے یا نہ ماننے سے نہیں ہوتا، یہ خالصتاً اللہ رب کریم اپنے حکم سے، اپنے ارادے سے انتخاب کرتا ہے۔ جس طرح لوگوں کے نہ ماننے سے اللہ کی حاکمیت میں فرق نہیں پڑتا، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر اس دور میں آپ دیکھیں، لوگ جس کو شہید کہہ دیں، یہ میرا خیال ہے، آپ کا خیال ہے، لوگوں کا خیال ہے، شہادت کا درجہ رتبہ دینا یہ ہمارا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کی دعوت کے لیے، معاونت کے لیے جو انتخاب کیا، وہ ایسا کہ جس طرح اللہ کے نبی کو بے داغ انتخاب کیا، اسی طرح ابو بکر صدیق کو بھی بے داغ انتخاب کیا، کہ جس پر کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ ایک بندہ اگر کسی کے ساتھ سفر کر رہا ہو
خود بڑا نیک اور پرہیزگار ہو لیکن اس کے ساتھ والا بندہ جو ہے وہ اچھا نہ ہو، تو لوگ وہی گمان اس کے بارے میں بھی کریں گے کہ یہ خود تو بڑا پارسا ہے لیکن اس کی سوسائٹی اچھی نہیں ہے، اس کی صحبت اچھی نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اللہ نے کیا۔ اللہ کا انتخاب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لوگ نہ مانیں، لوگ انکار کریں، تنقید کریں، کہ ان کے تنقید کرنے سے، نہ ماننے سے شان ابو بکر میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ یہ اپنی قبر کو گندہ کر رہے ہیں، اپنے لیے گناہ جو ہے وہ مول رہے ہیں، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں۔ یہ مخالفتیں یہ چلتی رہیں گی، لیکن ہم نے پرچار کرنا ہے قرآن و سنت کا۔ قرآن و سنت نے جو درجہ، جو مقام ابو بکر صدیق کو دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ اور پھر اس کے بعد کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں نہ وہ حدیث کو مانتے ہیں، ان کی اپنا ایک زاویہ ہے، اپنا ایک مائنڈ ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اس کے مطابق وہ دین کو چلاتے ہیں، نہ ان کا قرآن سے تعلق ہوتا ہے نہ ان کا حدیث سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ اپنی سوچ کے تحت روایتیں گھڑ لیتے ہیں، قرآن کریم کے غلط ترجمے کر لیتے ہیں، غلط تشریحات کر لیتے ہیں، احادیثیں گھڑ لیتے ہیں، احادیثیں بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنے اس دائرے سے باہر نکلنے کو راضی نہیں ہوتے، لیکن چند ایک مثالیں ایسی موجود ہوتی ہیں جہاں آ کر وہ پھنس جاتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں لاکھ بار کہتے رہے، سر پیٹتے رہے کہ ابو بکر نے یہ کیا، ابو بکر نے وہ کیا، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا دیکھتی ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان نبوت سے جو چیز بیان کی، اور چند ایک واقعات آپ نے دکھائے۔ آپ کی بیماری کی حالت میں صحابہ کرام نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ جی نماز کا ٹائم ہو گیا اور صحابہ انتظار کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ وہاں اور بھی بہت سارے تھے، کسی اور کا نام لے سکتے تھے، لیکن اگر کسی نے اعتراض کیا تو وہ آپ ہی کی بیٹی نے اعتراض کیا کہ میرا ابا رقیق القلب ہے، وہ مصلی پہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے، آپ کسی اور کو کہہ دیں نماز کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ کہا لا واللہ لا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ کی قسم ایسے ہو نہیں سکتا، ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے گا۔ تو یہ فیصلہ کس بات کا تھا؟ اسی طرح اوس اور خزرج کی جب صلح کے لیے گئے ہیں، بلال کو یہی حکم دیا تھا نماز کا ٹائم ہو جائے تو ابو بکر کو کہنا نماز پڑھا دیں گے۔ بہت سارے واقعات آج جو دنیا دیکھتی ہے، ہر بندہ دیکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دائیں طرف کون ہے، کیا کر لیں گے اس کا، اور بائیں طرف کون ہے، یعنی ایک ایسی روشن مثال کہ جہاں آ کر وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں ہم کیا کریں۔ اور پھر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جس کو جنت قرار دیا ہو۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری۔ وہ حجرہ کس کا ہے؟ وہ حجرہ کس کا تھا؟ وہ حجرہ آج کہاں ہے؟ اس میں کون ہے؟ یہ تاریخ بتا رہی ہے، لوگ دیکھ کے آ رہے ہیں، مشاہدہ کر کے آ رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس جنت کے ٹکڑے میں قبریں موجود ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اور کسی کو یہ شرف، یہ مقام حاصل نہیں۔ لیکن اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ دوسروں کی تنقید لازم آتی ہے، نہیں، یا دوسروں کو ہم کم سمجھتے ہیں، نہیں، ہر کسی کا درجہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن و سنت کو سمجھنے والا بنائے۔ صحابہ کے ساتھ جو حقیقی عقیدت اور محبت ہے
پیار ہے، اللہ تعالیٰ وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔